السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اور لوگ آ جائیں۔ اس ٹائمنگ میں لوگ جوائن نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ مشورہ دینے میں لوگوں نے کہا تھا کہ ٹائمنگ صحیح ہے، پھر بھی لوگ جوائن نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیوں۔ سر شام کی کر دیجیے نا کلاس۔ شام کی تو چل ہی رہی تھی، کچھ لوگوں نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ صبح میں کر دیجیے یہ ٹائمنگ، جب ہم نے گروپ میں شیئر کیا تو لوگوں نے کہا بہت اچھی ٹائمنگ ہے۔ اس میں گروپ میں کئی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ صحیح ٹائم ہے، بہت اچھا ہے، اور چونکہ رمضان بھی آ رہا ہے تو رمضان میں شام میں تو کلاس کر نہیں پائیں گے۔ سر رمضان میں ہی سے اسٹارٹ کرتے اور ابھی ویسے ہی رہنے دیتے جیسے پہلے تھی کلاس۔ یہ اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہے؟ یس سر۔ کچھ ایکسرسائزز کی ہیں آپ نے یا ابھی نہیں؟ سر ابھی نہیں کر پائے۔ کیونکہ آج یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، یہ بک فرسٹ والیوم جو ہے اس کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا آج، اور کل اور پرسوں اس کی ایکسرسائزز ہوں گی۔ یس سر۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے اس کا۔ سر فرسٹ پارٹ میں صرف اتنے ہی ٹاپکس تھے؟ ہاں، فرسٹ پارٹ میں اتنا ہی ہے، چونکہ یہ 3 پارٹس میں ہے یہ، اور 3 والیوم فرسٹ پارٹ کا، 3 والیوم سیکنڈ پارٹ کا ہے، تو یہ فرسٹ پارٹ کا فرسٹ والیوم ہے۔ ٹھیک، تو اس میں اتنا ہی ابتدائی چیزیں اس میں تھی، پھر اس کا سیکنڈ والیوم پڑھیں گے، پھر تھرڈ والیوم۔ یہ ابتدائی ہے، مطلب پرائمری گرامر ہے یہ، پھر دوسرا جو اس کا پارٹ ہے 3 والیوم کا وہ ایڈوانس گرامر ہے۔ جی سر۔ تو اب تک جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کو ایک بار ہلکا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے سب سے پہلے پڑھا جملہ مفیدہ، ہے نا؟ جملہ مفیدہ کسے کہتے ہیں؟ جی کوئی بتائیں، جملہ مفیدہ کسے کہتے ہیں؟ سر جس جملے سے پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ٹھیک، اسے جملہ مفیدہ کہتے ہیں۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے جس جملے سے بات مکمل نہیں ہوتی؟ اسے کیا جی کہتے ہیں؟ اسے غیر مفید کہتے ہیں۔ غیر مفیدہ کہتے ہیں یا جملہ ناقصہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اجزاء الجملہ۔ اجزاء الجملہ میں ہم نے پڑھا کہ اجزاء جملہ 3 ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ٹھیک ہے، پھر ان کی تعریفات ہیں، اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تقسیم الفعل بے اعتبار زمانہ ہی، زمانے کے اعتبار سے فعل 2 اس میں تقسیم ہوتا ہے، ماضی اور مضارع۔ ماضی جو پاسٹ ٹینس ہے، اور مضارع جس میں فیوچر اور پریزنٹ دونوں کا معنی آ جاتا ہے۔ فعل امر کہتے ہیں جس میں آرڈر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا فاعل مفعول بہ۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جی، اور مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا فعل جس پہ واقع اسے مفعول کہتے ہیں، مفعول بھی۔ مفعول بہ کہتے ہیں۔ دونوں کی شرط یہ ہے کہ دونوں اسم ہوتا ہے، اور
فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول بہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ پھر ہم نے مبتدا خبر پڑھی، مبتدا اور خبر اگر اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو تو وہ مبتدا ہوتا ہے، اور جس کلمے سے اس مبتدا کے بارے میں بتایا جا رہا ہو اسے خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا، جملہ فعلیہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا نصب الفعل المضارع، کہ فعل مضارع اس کی اوریجنلٹی یہ ہے کہ وہ مرفوع ہوگا، لیکن کچھ ایسے کلمات ہیں جب اس پہ آتے ہیں تو وہ منصوب ہو جاتا ہے فعل مضارع۔ وہ کون کون سے ہیں؟ مظہر اسلام صاحب آپ بتائیں کون کون سے حرف ہیں جن کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے؟ جی مظہر اسلام صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں آ رہی کیا آواز ان کو؟ آپ بتائیں شبنم، کون سے حروف ہیں؟ لن کئی اذن۔ جی انن کئی اذن، ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے جب یہ فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا جزم الفعل المضارع، فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، اس پہ جزم آ جاتا ہے جب اس سے پہلے حروف آتے ہیں، وہ بھی 5 حروف ہیں، ٹھیک۔ وہ کون کون سے ہیں؟ لم 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 عمر لم نہیں ان شرطیہ۔ لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ، ان کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ پھر رفع الفعل المضارع، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے جب اس پہ کوئی جزم دینے والا حرف یا کوئی نصب دینے والا حرف نہ ہو تو وہ مجزوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کان و اخواتها، کان اور اس کی بہنیں، یہ کیا کرتی ہیں، کیا حرکت کرتی ہیں یہ ساری بہنیں مل کر کے بتائیں؟ یہ مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتی ہیں اور اس کی خبر کو خبر بنا دیتی ہیں، ہاں اور کو منصوب۔ ٹھیک ہے، خبر کو منصوب کر دیتی ہیں اور اس کو مبتدا کو مرفوع، مبتدا مرفوع ہی رہتا ہے جو ان کا اسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آج ہم پڑھیں گے ان و اخواتها، ہے نا۔ آپ مظہر الاسلام صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں، اور اسکرین سب کو شیئر ہو رہی ہے نا؟ کسی کو نہ ہو رہی ہو تو بتا دیں۔ ہو رہی ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ پڑھیں گے ان و اخواتها۔ آج ہم لوگ ان اور اس کی بہنوں کی حرکتیں پڑھیں گے کہ یہ ساری بہنیں مل کر کے کس طرح اسم اور خبر کو تبدیل کرتی ہیں، کیا اس میں چینجز لاتی ہیں، ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو اسم اور خبر جو ہے، یہ مبتدا اور خبر یہ ہمیشہ ان بہنوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کانا اور اس کی بہنیں مل کر کے ان کو چینج کر دیتی ہیں، کبھی ان اور اس کی بہن مل کے چینج کر دیتی ہے۔ تو کانا اور اس کی بہنوں کی کیا وہ ہوتی ہے تبدیلی، کیا کرتی ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ان اور اس کی بہنوں کی حرکتیں پڑھیں گے، یہ کیا کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ مبتدا اور خبر لکھا الجمل صبور، اونٹ کیا ہے؟ صبر کرنے والا جانور ہے، بہت ہی صابر جانور ہے۔ الحرم قدیم، حرم کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا حرم کسے کہتے ہیں؟ پیرامڈ۔ ہاں پیرامڈ کو حرم کہتے ہیں۔ تو یہ پیرامڈ جو ہے حرم، یہ بہت قدیم ہے۔ اور پیرامڈ کسے کہتے ہیں جس کو نہ پتا ہو؟ اس شیپ کا آپ نے دیکھا ہوگا مصر میں ایسی قبریں ملتی ہیں جو فرعونہ کی قبریں ہیں، ان کو اہرام مصر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس شیپ کی۔
تو ان کو احرام پائے حرم کہا جاتا ہے. تو یہ حرم جو ہے بہت پرانا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ مرفوع ہے. یہاں پہ خبر مرفوع ہے. مظہر اسلام صاحب آپ وہ میوٹ کر لیں، بیک گراؤنڈ سے آپ کی نوائز آ رہی ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان جو ہے یہ مبتدا سے پہلے آ کے کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کھڑا ہو گیا مبتدا سے پہلے آ کر. جیسے ہی یہ مبتدا کے بغل میں آگے کھڑا ہوا، مبتدا منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے، مبتدا کیا ہوا؟ منصوب ہو گیا، اور خبر مرفوع رہی. یہ اس نے کیا. کانے اور ان میں لڑائی ہے. جو کانا کرے گا ان اس کا الٹا کے کرے گا. ٹھیک ہے، کانا اور اس کی بہنیں مل کے جو حرکت کرتی ہیں، ان اور اس کی بہنیں اس کے اپوزٹ کریں گی. دونوں میں آپس میں لڑائی ہے. تو الجمل صبور، اس نے کیا کیا؟ اسم کو منصوب کر دیا، خبر کو مرفوع کر دیا. پھر الحرام قدیم، یہ پرانا ہے. یہاں پہ ان گھسا، اس نے کیا کیا؟ حرم کو منصوب کر دیا، قدیم کو مرفوع رکھا. ٹھیک ہے، اور حرم جو ہے کہلائے گا ان کا اسم، اور قدیم کہلائے گی ان کی خبر. اچھا، اس کو کہتے کیا ہے؟ ان و اخواتها کو حروف مشبہ حروف مشبہ. حروف مشبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان اور اس کی بہنوں کو. اس کے بعد اس نے کیا کہ الامتحان قریب، امتحان قریب ہے. الزہرۃ ناضرۃ، پھول تر و تازہ ہیں. اب یہاں پہ ان آ گیا، یہ بھی ان کی بہن ہے. اس نے کیا کیا؟ علمت ان الامتحان قریب، مجھے معلوم ہوا کہ امتحان قریب ہے. تو ان تو داخل ہو گیا، ان اسم کے بغل میں آ کے کھڑا ہو گیا مبتدا کے. اس نے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیا. ٹھیک ہے، اور قریب کو اپنی خبر بنا لی اس نے. مطلب یہ سمجھ لیں کہ ان، کان، لاکن، لیت، لعل یہ حروف ہیں، اور کان ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ جسٹ لائک بہو ہے. یہ گھر میں آئی، اب بیٹا جو ہے وہ ماں کا نہیں رہا، وہ ان کا بن گیا. تو یہ مبتدا جو بیٹا تھا، یہ کیا ہوا؟ اس کا ان کا عمل دخل اس پہ شروع ہو گیا. اس نے منصوب کر دیا امتحان کو، اور قریب کو مرفوع رکھا. الزہرۃ ناظرۃ، پھول تر و تازہ ہے. یسرنی ان الزہرۃ ناظرۃ، مجھے یہ خوشی ہوئی کہ پھول تر و تازہ ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ پھول تر و تازہ ہے. تو یہاں بھی دیکھیں، ان زہرہ سے پہلے آیا، زہرتو تھا پہلے، یہ زہرتہ ہو گیا، منصوب ہو گیا. ناظرۃ اس کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. الکتاب استاذ، کتاب استاد ہے. کأن الکتاب استاذ، اب یہ کأن آیا. کأن کیا کرتا ہے؟ یہ تشبیہ کے معنی پیدا کرتا ہے، اور حرکت اس کی بھی وہی ہوتی ہے. کتاب کو اس نے منصوب بنا دیا، اور کتاب کأن کا اسم ہو گیا. استاذ کو اس نے مرفوع رکھا، استاذ کأن کی خبر ہو گئی. تو گویا کہ کتاب استاذ ہے. القمر مصباح، چاند کیا ہے؟ چراغ ہے. کأن القمر مصباح، گویا کہ چاند چراغ ہے. الاساس قدیم، اساس کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائیں. بنیاد. بنیاد کو نہیں، وہ سین سے اساس ہوتا ہے. جی تھنگس، چیزیں. ہاں، ہاں، اساس ان چیزوں کو کہتے ہیں جو خاندانی طور پہ انسان کے پاس آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ابا کی تھی، ان کو ان کے ابا سے ملی تھی، اب ہمیں مل رہی، تو یہ ہمارا اثاثہ ہے. ٹھیک ہے. تو الاساس قدیم، اثاثہ قدیم ہے، پرانا ہے. یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا؟ البیت جدید، گھر نیا ہے. لیکن الاساس قدیم، لیکن اساس جو اس میں اثاثے ہیں وہ پرانے ہیں. الخسائر قلیلۃ، نقصان کم ہے. شبت النار، آگ لگی. لیکن الخسائر قلیلۃ، لیکن نقصان کم ہوا. ٹھیک ہے، آگ بھڑکی لیکن نقصان کم ہوا.
تو یہاں پہ بھی دیکھیں لاکن مبتدا سے پہلے آیا، اس نے اس کو اپنا اسم بنا لیا، ٹھیک ہے، مبتدا کو، اور اس کو منصوب کر دیا. قدیم کو اپنی خبر بنا لی اور قدیم مرفوع رہا. یہاں بھی دیکھیں الخسائر یہ مرفوع تھا، یہاں پہ لاکن اس سے پہلے گھس گیا، اب اس نے خسائرہ کو اپنا اسم بنا لیا اور خسائرہ منصوب ہو گیا. قلیلتن کو اپنی خبر بنا لی اس نے، ٹھیک ہے، قلیلتن مرفوع رہا. الفاکہۃ ناضجۃ پھل جو ہیں، یہ میوے جو ہیں وہ کیا ہے، پکے ہوئے ہیں. لیت الفاکہۃ ناضجۃ کاش میوہ پکا ہوا ہوتا. اب یہاں پہ کیا ہوا، یہ ناضج الفاکہہ جو ہے یہ مرفوع تھا، یہاں پہ اس نے اپنا اسم بنا لیا لیتا نے اس کو اور منصوب کر دیا، ناضجۃ کو اپنی خبر بنا لی. اور معنی میں کیا تبدیلی کی کہ یہاں پہ کاش کا معنی پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا تھا، الفاکہۃ ناضجۃ میوہ پکا ہوا ہے، تو یہاں پہ پریزنٹ میں تھا کہ میوہ جو یہاں پہ رکھا ہے یہ پکا ہوا ہے. لیکن جب لیتا اس پہ آیا تو اس نے اس کو تمنا کے معنی میں کر دیا کہ پکا ہوا نہیں ہے، یہ کچا ہے. کاش ایسا ہوتا کہ یہ پکا ہوا ہوتا، کاش یہ پکا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی بہت ہی اپنے گھر میں بہت بھولا بنتا ہے، کوئی لڑکا بہت شریف ہے، ٹھیک ہے، اس کے والدین جو ہے باہر جا کے بولتے ہیں ہمارا لڑکا تو بہت شریف ہے، بہت شریف ہے ہمارا لڑکا. تو محلے کے لوگ جو اس کی شیطانیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں کاش تمہارا لڑکا شریف ہوتا. ٹھیک ہے، تو بس یہ ویسا ہی ہے. القمر طالع چاند نکلا ہوا ہے، لیت القمر طالع کاش چاند نکلا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے. الکتاب رخیص کتاب سستی ہے، لعل الکتاب رخیص شاید کہ کتاب سستی ہو. اب دیکھیں یہاں پہ لیت جو ہے یہ ماضی میں، ماضی کے معنی میں کرتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا، اور لعل کیا کرتا ہے، یہ مستقبل میں رجا کے معنی پیدا کرتا ہے، مطلب امید، امید کے معنی پیدا کرتا ہے. شاید ایسا ہو، تو جب ہم کہتے ہیں شاید ایسا ہو تو یہ کب کب کے لیے کہتے ہیں، فیوچر کے لیے کہتے ہیں نا. جیسے کسی نے کہا کہ آج بارش ہوگی آج، تو شاید آج بارش ہو. تو شاید آج بارش ہو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم مستقبل میں بارش کے ہونے کی امید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے. لاسٹ وہ ایگزامپل کا پھر سے بتا دیجیے ٹرانسلیشن. کس کا، یہ لعل والا؟ جی سر. لعل الکتاب رخیص شاید کتاب سستی ہو. ٹھیک ہے، شاید، لعل کے معنی ہوتا ہے شاید، الکتاب رخیص کتاب سستی ہو. ٹھیک، تو جب ہم یہ کہتے ہیں شاید کتاب سستی ہو تو ہم فیوچر کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کہ شاید ایسا ہو. ہوا نہیں ہے یہ، شاید ایسا ہو، پریزنٹ میں بھی نہیں ہے، ہم امید کر رہے ہیں کہ شاید ایسا ہو. تو امید جب ہم کسی چیز کہتے ہیں تو امید ہمیشہ کس کی ہوتی ہے، فیوچر کی امید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا یہ؟ یس سر. امید ہمیشہ مستقبل کی ہوتی ہے کہ شاید ایسا ہو، ہے نا، شاید ہم بہت امیر بن جائیں، شاید ہم بہت اچھے طالب علم بن جائیں. تو یہ امیدیں جو ہیں ہمیشہ مستقبل کی ہوتی ہیں، فیوچر کی ہوتی ہیں. اور جب ہم تمنا کرتے ہیں تو وہ ماضی، کاش ایسا ہوتا، کاش ہم بوڑھے نہ ہوتے، کاش ہمارے گھٹنوں میں درد نہ ہوتا. تو یہ سب کیا ہے، ہو چکا ہے، تبھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اور لعل جب ہم کہتے ہیں تو ابھی نہیں ہوا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہو. ٹھیک ہے. المریض نائم مریض سویا ہوا ہے، لعل المریض نائم شاید کہ مریض سویا ہوا ہو. تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ابھی ہم فیوچر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسا ہو کہ مریض سویا ہوا ہو. جب ہم جائیں گے اس کو دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا وہ سویا ہے کہ نہیں سویا ہے. ٹھیک ہے، ہم فیوچر میں، فیوچر کا علم جو ہے اس کے بارے میں ہم امید کر رہے ہیں کہ شاید مریض سویا ہوا. یہ مثالوں سے سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ سر پریزنٹ میں کیا ہوگا، لال آئے گا؟ نہیں، پریزنٹ میں لعل نہیں آئے گا. پریزنٹ، یہ صرف تو پریزنٹ ہے، المریض نائم مریض سویا ہوا ہے، یہ کیا ہے، پریزنٹ ہے. یہ ہے. تو پریزنٹ ہے نا، المریض نائم مریض سویا ہوا ہے.
اب لعل اس پہ آ گیا تو وہ اس کو امید اس میں لا دیتا ہے، امید کے معنی پیدا کرتا ہے، آگے فیوچر کے معنی. لعل المریض نائم، شاید کہ مریض سویا ہوا ہو. ہم نے کہا کہ لوگوں نے ناشتہ کر لیا ہے، لڑکوں نے ناشتہ کر لیا ہے. تو اب جو ہے وہ ٹیچر جو ہے کلاس میں وہ کہہ رہے ہیں شاید لڑکوں نے ناشتہ کر لیا ہو، تو ابھی ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکوں نے ناشتہ کیا ہے. وہ امید کر رہے ہیں کہ شاید کر لیا ہو، کر لیا ہوگا. تو یہ سب کیا فیوچر کے بارے میں آدمی امید کرتا ہے. امید ہمیشہ فیوچر کی ہوتی ہے، ماضی کی، پاسٹ کی یا پریزنٹ کی امید نہیں ہوتی ہے. پریزنٹ میں یا تو ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے، پاسٹ میں یا ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. امید ہمیشہ کس کی ہوگی؟ فیوچر کی ہوگی. مستقبل کی امید ہوتی ہے انسان کو کہ مستقبل میں یہ کام ہو میرا. ٹھیک ہے. جی تو ہم نے یہ پڑھ لیا. اب یہاں پہ انہی چیزوں کو کہہ رہے ہیں کل مثال فی القسم الاول یتألف من مبتدأ و خبر. تمام مثالیں قسم اول کے، قسم اول سے مراد یہ ہے الکتاب رخیص المریض نائم القمر طالع. تو اس طرف کا جو یہ بنا ہوا ہے قسم اول، یتألف من مبتدأ و خبر، یہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنا ہوا ہے. وہما مرفوعان، اور مبتدا خبر دونوں مرفوع ہیں. کما علمت، جیسا ہم جانتے ہیں کہ مبتدا خبر دونوں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي رَأَيْتُ الْأَمْثِلَةَ نَفْسَهَا. جب ہم دوسری مثالوں کی طرف دیکھتے ہیں تو مثالوں کو ایسا ہی دیکھتے. بعد ان دخل على كل منها احد الاحرف، لیکن بعد جب اس پر ان حروف میں سے کوئی حرف داخل ہو گیا. کون کون سے حرف ہیں؟ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیت، لعل. کتنے حروف ہیں؟ یہ 6 حروف ہیں. ٹھیک ہے. انا، انا، کانا، لاکنہ، لیت، لعل، یہ 6 حروف ہیں. یہ جب اس پہ داخل ہو گئے وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْأَسْمَاءِ فِي هَذَا الْقِسْمِ، تو جب ہم نے دوسرے جانب کے اسما کو دیکھا وجدت الاسم الاول منصوبا فی کل الامثلہ، تو ہم نے پایا کہ پہلا اسم ہر مثال کے اندر منصوب ہے. پہلا اسم کتاب، مریض، قمر، سب کیا ہے؟ منصوب ہے. والاسم الثانی مرفوعا فی جمیع، اور دوسرا اسم ہر مثال کے اندر مرفوع ہے. والذی احدث هذا التغییر هو دخول الاحرف المتقدمہ، اور یہ تبدیلی جو واقع ہوئی ہے وہ پہلے آنے والے حروف کی وجہ سے ہوئی ہے. جو مبتدا اور خبر سے پہلے جو حروف داخل ہوئے ہیں، لعل، لاکنہ، لیت، انا، 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 ان کی وجہ سے وہ تبدیلی ہوئی ہے کہ مبتدا کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا، اور خبر مرفوع ہو گئی. یہ ساری تبدیلی ان حروف کی وجہ سے ہوئی ہے. فهذه الاحرف اذا تدخل على المبتدا والخبر، یہ حروف جب مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں فتنصب الاول، تو پہلے کو منصوب کر دیتے ہیں. ویسمى اسمها، اور اس کو یعنی پہلے اسم کو ان کا اسم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہا جائے گا مبتدا کو. وترفع الثانی، اور دوسرے کو مرفوع بنا دیتے ہیں. ویسمى خبرها، اور اس دوسرے اسم کو اس کی خبر کہا جاتا ہے، یعنی ان حروف کی خبر کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا اسم جو منصوب ہے یہ ان کا اسم ہے، اور یہ خبر جو مرفوع ہے یہ ان کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اب لڑکا جو ہے ماں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَعَانِي هَذِهِ الْأَحْرُفِ السِّتَّةِ فِي أَمْثِلَتِهَا، جب ان 6 حروف کے معنی میں ہم غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تم غور کرو گے وجدت، تو تم پاؤ گے کہ ان و ان تفیدان توکید ثبوت الخبر للمبتدا. ٹھیک ہے. ان اور ان کیا کرتے ہیں؟ تاکید کے معنی پیدا کرتے ہیں. یہ دیکھیں، توکید ثبوت الخبر للمبتدا، خبر کو مبتدا کے لیے مؤکد یقینی بنا دیتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے یہ اسی مبتدا کی ہے. خبر کا ثبوت مبتدا کے لیے یقینی بنا دیتے ہیں یہ ان اور ان. جیسے ہم کہتے ہیں ان المریض نائم، یہاں پہ لال لاٹ ان المریض، بے شک مریض سویا ہوا ہے. تو
یہ مبتدا ہے مریض اور اس کی خبر نائم ہے، تو یہ سویا ہوا ہونا جو خبر ہے، اس خبر کو اس مبتدا کے لیے ان یقینی بنا دیتا ہے کہ بے شک مریض سویا ہوا ہے، یقینی طور پر مریض سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یہ کسی کو نہ سمجھ میں آ تو بتا دے. یعنی سر انّا جہاں پہ بھی آئے گا تو وہ تاکید کا معنی پیدا کرے گا. ہاں، وہ تاکید کے معنی پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے، ان المریض ویسے جی کوئی فرق رہتا ہے جملے میں بنانا کہ ان اور انا کو کہاں لا ہاں، سکتے ہیں؟ وہ فرق تھوڑا سا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. ان ہمیشہ ابتدا میں آتا ہے، کلام کی ابتدا میں آتا ہے، ابتدائے کلام میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان سے جملہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے، ان جہاں ہوگا ان سے جملہ شروع ہوگا، اور اگر یہ بیچ میں آ رہا ہے وسط کلام میں ان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا اوپر میں مثالوں میں، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جب ہم نے ابتدا کیا جملے کی ان الجمل صبور، ہے نا، یہ ابتدائے کلام میں آیا ان، اور یہی جب بیچ میں آ گیا علمت، اس سے پہلے سنٹینس شروع ہو چکا ہے اور یہ بیچ میں ہے، سنٹینس کے بیچ میں، تو یہ پھر ان نہیں ہوگا، یہ ان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، علمت ان الامتحان قریب. ٹھیک ہے، یہ ایک موٹی سی بات ہے، اس کی اور بھی اس میں ڈیپ چیزیں ہیں، وہ ابھی بتائیں گے تو کچھ لوگ الجھ جائیں گے، ذہن ان کا الجھ جائے گا. تو یہ موٹی سی چیز ہے کہ ان ہمیشہ بیچ میں آتا ہے اور ان ابتدا میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جی سر. اس کے بعد ہم نے پڑھا وَكَأَنَّ تُفِيدُ تَشْبِيهَ الْمُبْتَدَإِ بِالْخَبَرِ. کأن کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو خبر سے تشبیہ دیتا ہے، مبتدا کو خبر سے تشبیہ دیتا ہے. جیسے ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا؟ کأن الکتاب استاذ، گویا کہ کتاب استاذ ہے. تو کتاب مبتدا تھی، استاذ خبر ہے، تو مبتدا کی تشبیہ ہم نے خبر سے دی. مبتدا کتاب کو ہم نے یہ کہا کہ کتاب استاذ کی طرح ہے، گویا کہ کتاب استاذ کا مطلب کیا ہوا؟ کتاب استاد کی طرح ہے. گویا کہ چاند چراغ ہے، مطلب کیا ہوا؟ القمر کمصباح، چاند چراغ کی طرح ہے، تو چاند کو ہم نے چراغ سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے، جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ، گویا کہ اس کا چہرہ چاند ہے، گویا کہ یہ چہرہ چاند ہے، تو چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کأن الوجہ قمرن، تو ہم دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الوجہ کالقمری. ٹھیک ہے، کہ چہرہ چاند کی طرح ہے. تو کأن کیا کرتا ہے؟ مبتدا کی تشبیہ خبر سے دیتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ Yes, sir. ولكن تأتي للاستدراك وهو منع السامع من فهم شيء غير مقصود. اور لاکنہ کس لیے آتا ہے؟ لاکنہ جو ہے یہ استدراک کے لیے، یعنی سننے والوں کو منع کرنے کے لیے آتا ہے کہ کلام جو کہا جا رہا ہے اس سے تم کوئی اور بات نہ سمجھ لو. اس کو سمپل ورڈز میں ہم کہیں کہ لاکنہ سننے والے کو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ جملہ جو کہا جا رہا ہے اس میں کچھ اف اینڈ بٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے بٹ. جیسے ہم نے کہا یہاں پہ، جیسے مثال دی ہوئی ہے، ہم نے کہا البیت جدید، کہ گھر نیا ہے. تو اب سننے والے کو یہ لگا اچھا گھر نیا ہے تو اس کے اندر جو فرنیچرز ہیں، جو سامان ہے، وہ بھی نئے ہوں گے، یہ سننے والا سمجھ سکتا ہے. تو اس کو وہ نہ سمجھے یہ بات
اپنے سے ایک ایزیوم نہ کر لے، اس سے بچانے کے لیے لاکن لایا جاتا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تم غیر مقصود، یعنی یہ تم کو سمجھانا نہیں ہے ہمیں، تم غیر مقصود چیز سمجھ رہے ہو۔ تو پھر لاکن آیا، اس نے کہا لاکن لصاف قدیم، لیکن اس کے اندر جو سامان ہے وہ سب پرانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اسے کہا شبت النار، آگ بھڑک اٹھی ہے، تو سننے والے کو لگا اچھا آگ بھڑک گئی مطلب سب کچھ جل گیا، ٹھیک ہے، بہت نقصان ہو گیا لوگوں کا۔ تو پھر لاکن نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، لاکن الخسائر قلیلۃ، لیکن نقصان بہت کم ہوا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی ہے لاکن سمجھ گئے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ مظہر اسلام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر سمجھ آیا۔ کیا سمجھ میں آیا بتائیے؟ لیکن ایک جو جو انسان کے اندر ایک مقصد پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، جو اس کے اندر اس نے ایک ایزیوم کر لیا، ایک جملہ کہا گیا، اس جملے سے اس نے ایک پورا سیناریو ایزیوم کر لیا، اس ایزمپشن ہاں سے بچانے کے لیے لاکن نے آتا ہے کہ تمہارا جو ایزمپشن ہے یا جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے، یہ تمہارا گمان غلط ہے، اس سے بچانے کے لیے لاکن نے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے البیت جدید کسی نے کہا تو سننے والے نے ایزیوم کر لیا کہ اچھا گھر نیا ہے تو سب کچھ نیا ہوگا اس میں، ٹھیک ہے، تو اس ایزمپشن سے اس کو بچانے کے لیے لاکن ہے، لاکن الاساس قدیم، لیکن جو اس کے اندر سامان ہے وہ پرانے ہیں، ٹھیک ہے، اس غلط ٹھیک ایزمپشن ہے، سے بچانے کے لیے لاکن نے آیا۔ ایزمپشن سمجھ رہے ہیں نا؟ ایزمپشن مطلب سمجھ گئے۔ ہاں گمان، جو آدمی خود کریٹ کر اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے، ایک گمان قائم کر لیتا ہے، تو اس گمان سے بچانے کے لیے لاکن میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَيْتَ تَدُلُّ عَلَى تَمَنِّي حُصُولِ الْخَبَرِ، اور لیت یہ کیا کرتا ہے؟ خبر کے حاصل ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ خبر کیا ہے یہاں پہ؟ خبر کیا ہے؟ طالع، ٹھیک ہے، تو لیت آیا، اس نے خبر کے یعنی چاند کے نکلے ہونے کی تمنا کی اس نے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ لیت الفاکہۃ ناضجۃ، کاش فاکہہ میوہ پکا ہوا ہوتا، تو لیت نے پکے ہونے کی تمنا کی، میوے کی تمنا نہیں کر رہا ہے، یہ اسم کی تمنا نہیں کر رہا ہے، یہ پکے ہونے کی تمنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لیت القمر کی تمنا نہیں کر رہا ہے، یہ طالع کی تمنا کر رہا ہے، سمجھا؟ خبر کے حاصل ہونے کی تمنا کرتا ہے یہ، کلیئر ہے یہ؟ جی سر، یعنی کہ خبر تو دے دی گئی ہے لیکن وہ پھر بھی تمنا کر رہا ہے کہ ایسا ہوتا۔ ہاں، وہ اس خبر کے حاصل ہونے کی تمنا کر رہا ہے، جیسے کسی سے کہا گیا کہ الولد متزوج، لڑکا کیا ہے؟ شادی شدہ ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے لیت الولد متزوج، کاش لڑکا شادی شدہ ہوتا، تو وہ لڑکے کی تمنا نہیں کر رہا ہے، وہ اسم کی تمنا نہیں کر رہا ہے، وہ کس کی؟ متزوج کی تمنا کر رہا ہے، جو لفظ متزوج جو اس کی خبر ہے، کاش یہ شادی شدہ ہوتا، تو شادی شدہ ہونے کی تمنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس خبر کے حصول کی تمنا کر رہا ہے، یہ خبر جو ہے یہ حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے؟ جی بتائیں، ٹھیک ہے کلیئر ہے نا؟ جی کلیئر ہے۔ وَلَعَلَّ تَدُلُّ عَلَى رَجَاءِ وُقُوعِهِ، اور لعل جو آتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ امید ظاہر کرتا ہے نا، جو خبر ہے اس کے حاصل ہونے کی امید ظاہر کرتا ہے، خبر کے حاصل ہونے کی امید ظاہر کرتا ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ کیا کہا؟ لعل الکتاب رخیص، شاید کتاب کیا ہے؟ سستی ہو، شاید کتاب سستی ہو، یہ الکتاب کی تمنا نہیں کر رہا ہے، یہ کس کی تمنا کر رہا ہے؟ سستی ہونے کی تمنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس چیز کی تمنا کر رہا ہے؟ کہ شاید کتاب سستی ہو، یہ سستی ہونے کی تمنا کر رہا ہے اس کے،
ٹھیک ہے, کلیئر ہے. یہ امید کر رہا ہے سستی ہونے کی. کیا ہو گیا اس میں؟ سر لیتا میں اسم کو حاصل کرنے کے بارے نہیں میں نہیں, لیتا میں بھی خبر کے حاصل ہونے کی تمنا ہوتی ہے, اور لعل میں خبر کے حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, لیتا میں خبر کے حاصل ہونے کی کیا ہوتی ہے؟ تمنا. اور لعل میں خبر کے حاصل ہونے کی امید. کیا ہو رہا ہے یہ؟ پن میرا ورک نہیں کر رہا ہے. چلے کوئی نہیں. یہ ہو گیا کلیئر. والتمنی یکون عادتا لامر بعید الحصول. یہ کہہ رہے ہیں کہ تمنا جو ہے ہمیشہ ایسی چیزوں کی ہوتی ہے جس کا حاصل ہونا بہت دور ہو, جس کا حاصل ہونا ممکن نہ ہو. جیسے اب کوئی بوڑھا آدمی کہے لیت الشباب راجع, کاش جوانی لوٹ آتی. تو یہ جو تمنا کر رہا ہے یہ ممکن ہے حاصل ہونا؟ جوانی لوٹ کے آئے گی کبھی اس کی؟ جی بتائیں. نہیں آئے گی. تو تمنا کا حاصل ہونا عادتاً ممکن نہیں ہوتا ہے, بہت دشوار ہوتا ہے عام طور پہ. امر رجاء, لیکن جو امید ہوتی ہے, فیکون عادتاً فی الامور القریبۃ الوقوع, اس کا حاصل ہونا ممکن ہوتا ہے, عادتاً ممکن ہوتا ہے. جیسے ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارا ایگزام اچھا ہو, تو یہ امید جو ہم کر رہے ہیں اس کا حاصل ہونا ممکن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ امید مستقبل کی ہوتی ہے, اور مستقبل میں چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں جو میرے پاس ابھی نہیں ہے, ہم اس کی امید کر رہے ہیں اور آگے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن تمنا پاسٹ کی ہو رہی ہے, تو پاسٹ میں جو چیز ہو چکی ہے اس کو ہم کیسے ریورس کر سکتے ہیں؟ اس کو تو ریورس نہیں کر سکتے ہیں نا, تو اس کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے عام طور پہ. اب معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے. ٹھیک ہے, وہی یہ کہہ رہے ہیں. کلیئر ہے یہ؟ ٹھیک, پین میرا ڈسچارج ہو گیا ہے. چلے, ان و ان وہی قاعدہ ہے یہاں پہ, ان و ان وکأن ولکن لیت لعل تدخل علی المبتدا والخبر, مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں. فتنصب المبتدا ویسمى اسمها, مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں اور اس کا اسم کہا جاتا ہے. وترفع الخبر, اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں. ویسمى خبرها, اور اس کو اس کی خبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا حروف مشبہ بالفعل. کسی کو کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ جی سر ایک سوال ہے. جی بتائیں. سر مجھے یہ کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اگر یہ مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں تو جی پھر بالفعل کیوں کہا جا رہا ہے حروف مشبہ بالفعل؟ اب دیکھیں, یہ مجھے بتانا چاہیے تھا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں, فعل کا کام کیا ہوتا ہے؟ فعل کیا کرتا ہے؟ کسی کام کو کام بتلاتے ہونا. کسی کام کے ہونے کو بتلاتا ہے نا. جی سر کسی زمانے میں. ہاں, کسی زمانے میں. اب اس میں زمانہ, اب دیکھیں جیسے لیتا کہا, تو لیتا میں زمانہ ہے؟ بتائیں. جی سر. یس سر. ہے نا زمانہ اس میں؟ جی ماضی. یس سر. اسی طرح لعل میں زمانہ ہے. جی فیوچر میں. یس سر, لیکن انا انا میں تو نہیں ہے نا سر. اب دیکھیں ان میں کیا ہوتا ہے. ان جو ہے, ان اور ان, اس نے کیا کیا, بے شک اس نے تاکید پیدا کی, ہے نا. تاکید پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ مطلب ایک چیز تھی, جنرل اسٹیٹمنٹ تھا, الجمل صبور. ٹھیک ہے, جنرل اسٹیٹمنٹ تھا نا یہ, الجمل صبور. جی سر. بتائیں, یہ جنرل اسٹیٹمنٹ تھا.
اب جب ہم نے اس پہ ان لگا دیا تو اس میں جنرل اسٹیٹمنٹ رہا، اس میں تاکید پیدا ہو گئی، ہے نا؟ جی جی تو یہ تاکید جب پیدا ہوئی تو تاکید پیدا کرنا کسی کام کسی چیز کو یہ کہہ دینا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ خبر کا کام ہے، یہ سوری فعل کا کام ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں تاکید پیدا کر دی اس نے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فعل ہے لن افعل، میں ہرگز نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، میں ہرگز نہیں کروں گا، تو یہ تاکید پیدا ہوئی، جی ٹھیک ہے، یہ مانوی ہے، اور اس کا لفظی کیا ہے کہ یہ فعل کے وزن پر ہوتا ہے، فعل کا وزن کیا ہوتا ہے؟ فعل مجرد، جیسے انا ہے نا، انا، اب انا فعل بھی ہوتا ہے، یہ دیکھیں انا یا انو، ٹھیک ہے، یہ فعل کے وزن پہ ہے، جی بتائیں، انا فعل کے وزن پہ ہے، وزن سمجھتے ہیں؟ کوئی رپلائی نہیں کر رہا ہے، یہ فعل کے وزن پر ہے نا، انا فعل ماضی کے وزن پر ہے، جیسے ایک انا فعل بھی ہوتا ہے اور انا یہ بھی ہے، تو یہ فعل ماضی کے وزن پہ، اسی طرح کأنا کس کے وزن پہ ہے؟ کأنا اگر ہم الگ الگ کر کے لکھیں تو ایسے لکھیں گے نا، کأنا، ہے نا، یہ فعل کے وزن پہ ہے، فعل ماضی کے، اس میں پہلا حرف بھی منصوب ہے، آخری حرف بھی منصوب ہے، تو یہ فعل ماضی کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح لیتا، لیتا یہ بھی فعل ماضی کے وزن پر ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی فعل ماضی جیسے باتا، باتا فعل ماضی ہے، لیتا فعل ماضی کے وزن پہ، جیسے لیسا ہے، لیسا، لیسا فعل ماضی ہے اور لیتا اسی کے وزن پر ہے یا نہیں ہے وزن پہ؟ یس ٹھیک ہے، اور اسی طرح کون سا ہے؟ لعل، اسی طرح لعل کو لے لیں، کیا ہو گیا؟ یہ دیکھیں لعل، ٹھیک ہے، اقل، اقل فعل ماضی ہے، لعل وزن ایک ہے، سیم ہے دونوں کا، جی بتائیں، جی لعل اقل، اقل فعل ماضی ہے، لعل اسی کے وزن پہ، لیتا، لیسا، لیسا فعل ماضی ہے، لیتا اسی کے وزن پہ ہے، جی، انا فعل ماضی بھی ہے، انا یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کأنا یہ بھی فعل ماضی کے وزن پہ ہے، جیسے اقل ہے، اقل کأنا دونوں کا وزن سیم ہے، سمجھ رہے؟ تو ظاہراً یہ فعل ماضی کے وزن پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو مشبہ بالفعل، کیونکہ دیکھنے میں یہ فعل بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جی بتائیں، نہیں کلیئر ہو رہا ہے جی کیا؟ جی سر کلیئر ہے. ہاں، یہ فعل ماضی کے وزن پہ لگتا ہے دیکھنے میں، اس لیے اس کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں، یہ ظاہری ہے، ٹھیک ہے، ظاہراً یہ دیکھنے میں اس کو لکھ دیتا ہوں، ظاہراً یہ دیکھنے میں فعل ماضی کی مانند لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم نے آپ کو بتا دی، انا فعل ماضی بھی ہے، انا حروف مشبہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کأنا لعل یہ اقل کے وزن پہ ہے، لیتا لیسا کے وزن پر ہے نا، جی جیسے انا ہے، انا
یہ کس کے وزن پہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ جیسے جنہ ہے، جنہ، ٹھیک ہے، حرکت الگ ہے لیکن وزن سیم ہے. تو یہ ظاہراً دیکھنے میں فعل ماضی کی مانند لگتا ہے، اس لیے اس کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. یہ ظاہراً ہے. اور ایک مانن ہے. مانن جیسے ہم نے آپ کو بتایا، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. مانن ان اور ان، تاکید کے معنی پیدا ہے. تاکید کا معنی پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ فعل کا کام ہے. تاکید کے معنی پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کأن جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ تشبیہ کا معنی. تشبیہ کا معنی کس کا کام ہے؟ جیسے شبہتہ بالقمر، میں نے اس کو چاند سے تشبیہ دی. تو یہ شبہ یشبہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے نا. تو تشبیہ کے معنی پیدا کرنا یہ فعل کا کام ہے. کأن تشبیہ کے معنی پیدا کرتا ہے، تشبیہ کے معنی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ لاکنہ. لاکنہ کیا؟ استدراک. استدراک کے معنی پیدا کرتا ہے. اور یہ کام کس کا ہے؟ فعل کا کام ہے. جیسے ہم کہیں کہ میں نے اس چیز کو سمجھ لیا، بہتر سمجھ لیا، تو یہ استدراک. استدرک یستدرک استدراکن. استدرکتو، استدرکتو. تو یہ استدرکتو کا معنی لاکنہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. استدراک کا معنی پیدا کرتا ہے. یہ استدراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا. ایک بات کہی گئی، لاکنہ لا کر کے اس بات میں جو کنفیوژن تھا یا غلط ایزمپشن تھا اس کو درست کر دیا گیا. تو استدراک پیدا ہوا نا لاکنہ کے ذریعہ. آپ لوگوں کو جی سمجھ جی میں آ رہا ہے یا نہیں؟ میں صرف بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ. آ رہی ہے الحمدللہ. نہیں سر، آ رہی ہے، لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. نہیں مطلب ایسا تو نہیں کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. چلے. لیت اور لال. لیت کیا کرتا ہے؟ تمنی کے معنی. تمنا. تمنا کرنا کس کا کام ہے؟ فعل کا کام ہے نا. جیسے میں نے کہا کہ لیت الشباب راجعون، کاش جوانی لوٹ آتی. تو میں تمنا کر رہا ہوں، اتمنا ان الشباب راجعون، میں تمنا کر رہا ہوں کہ جوانی لوٹ آئے. تو یہ اتمنا کا معنی جو ہے یہ لیت پیدا کرنا ہے. لیت تمنا کا معنی پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا لیت. اسی طرح لعل ہے. لعل کیا پیدا کرتا ہے؟ ارجو کا معنی پیدا کرتا ہے. ارجو. جیسے ہم نے کہا کہ لعل الکتاب رخیص ہو، شاید کتاب سستی ہو. تو ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہم کہتے ہیں ارجو ان الکتاب رخیص، میں امید کرتا ہوں کہ کتاب سستی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ امید کے معنی پیدا کر رہا ہے نا، ارجو کے معنی پیدا کر رہا ہے. لعل ارجو رجا کے معنی پیدا کرتا ہے. اس کو ارجو لکھنے کے بجائے یہاں پہ میں لکھ دوں رجا. ٹھیک ہے. رجا کے معنی پیدا کرتا ہے. تو یہ جو معنی پیدا کر رہا ہے یہ سب کام کس کا ہے؟ یہ فعل کا کام ہے. یہ رجا فعل کا معنی ہے، تمنی فعل کا معنی ہے، استدراک فعل، تشبیہ فعل، تاکید فعل. تو یہ سب فعل کا کام ہے. یہ حروف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان حروف کے ذریعہ وہ معنی پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ فعل نہیں ہے. اسی لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے کہ یہ ظاہراً بھی فعل کی طرح ہے، فعل ماضی کی طرح. ان کا وزن فعل ماضی کا وزن ہے، اور مانن بھی یہ فعل ماضی کے معنی، فعل کے معنی پیدا کر رہے ہیں. اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. کلیئر ہے یہ؟ جی سر، الحمدللہ کلیئر ہے.
ٹھیک ہے چلو، اچھا ہوا کہ آپ نے پوچھ لیا ورنہ اتنی امپورٹنٹ چیز رہ جاتی۔ اب دیکھیں یہ ہے جر الاسم، ٹھیک ہے، اسم کو جر دینے والے حروف کون سے ہیں؟ ایک بات سمجھیں کہ فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا ہے، مجرور ہمیشہ اسم ہوگا، اسم کو جر آئے گا۔ فعل اگر مجرور ہے تو وہ کسی وجہ سے مجرور ہے، وہ کسی حرف کے آنے کی وجہ سے مجرور نہیں ہوتا ہے۔ اگر حروف مجرور ہیں تو وہ ان کا اعراب تو بدلتا ہی نہیں حروف کا، ایک ہی جیسے فی ہے، فی میں فایا زر فی، تو وہ کسی کی وجہ سے مجرور نہیں ہے، وہ خود بخود مجرور ہے۔ فعل خود بخود مجرور ہوتا ہے، کسی حرف کی وجہ سے مجرور نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی وجہ سے اگر مجرور ہے تو اپنی وجہ سے۔ لیکن اسم جو ہے یہ اپنی وجہ سے مجرور نہیں ہوتا ہے، کسی اور کی وجہ سے مجرور ہو گیا، یہ مجرور ہونا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس کے پاس میں آ کے ایک ایسا شخص کھڑا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کو مجرور ہونا پڑا، ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص کون ہے؟ وہ حروف جارہ ہے۔ کون ہے؟ حروف جار۔ حروف جار کے آنے کی وجہ سے، حروف جار کتنے ہیں کسی کو پتا ہے؟ 17 17 ہیں۔ کون کون سے یاد ہیں؟ یس سر، با تا کاف لام واو منظور علی ہاں، ربا من ادا فی ان الا حتی الا۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ حروف جار کے آنے کی وجہ سے اسم مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسم مجرور ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے؟ باقی اس میں لکھا ہوا ہوگا قاعدے میں، ہاں لکھا ہوا ہے، کسی کو یاد نہ ہو تو بتا دیں، میں لکھ دوں گا اس پہ۔ سب کو یاد ہے؟ مظہر اسلام صاحب آپ کو یاد ہے؟ جی یاد ہے، لیکن تھوڑا الٹ پلٹ ہو سکتے ہیں۔ الٹ پلٹ کا مسئلہ نہیں، یاد ہونا چاہیے بس، ٹھیک ہے۔ ہاں یاد ان، ہے۔ ہاں ان، ہم لوگ اس کو وہ پڑھتے تھے، باو تاو کافو لامو واو مزو مسخلا رب ہاشا من آدا فی انالا حتی الا، یہ شعر میں لکھا ہوا تھا، یہ باو تاو کافو، سر اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ جی نہیں اس کو، یہ واو جو ہے نا یہ عاطفہ کا واو ہے، یہ تو با تا کاف ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ایسے ہیں، باو تاو کافو لامو، لامو واو منزو مز خلا رب حاشا من ادا فی عن علا حتی الا، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17، یہ 17 حروف ہیں، باو تاو کافو لامو واو منزو مسخلا ربا حاشا من نادا فی عن علا حتی الا، یہ 17 حروف ہیں، جب یہ اسم سے پہلے آئیں گے تو اس اسم کو مجرور کر دیں گے، ٹھیک ہے، بس اسی کی مثالیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو پڑھیں، نزل المطر من السماء، آسمان سے کیا ہوا؟ بارش نازل ہوئی، یأتی السمک من البحر، سمندر سے مچھلی آتی ہے یا آئے گی، ٹھیک ہے۔ سعى الجیش الی المیدان، جیش یعنی لشکر جو ہے وہ میدان کی طرف چلا، ٹھیک ہے۔ سارت الماشیۃ الی الحقر، ماشیہ کا معنی کوئی بتائے گا؟ چاروں، ہاں مویشی۔ ہاں مویشی، چوپائے ہے نا، چلنے والے چوپائے، تو سارت الماشیۃ الی الحقر، یہ چوپائے کھیت کی طرف چلے۔ ینزل الجندی عن الحصان، سپاہی گھوڑے سے اترتا ہے یا اترے گا۔ یذهب الخوف عن الطفل، بچہ خوف کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے بچہ جاتا ہے یا جاتا رہے گا، بچے سے خوف جاتا رہا ہے یا جاتا رہے گا، بچے کے اندر سے خوف جاتا ہے یا جاتا رہے گا۔ یطفو الخشب علی الماء، لکڑی پانی میں تیرتی ہے یا تیرے گی۔
یسقط الثمر علی الارض، ہے نا، پھل زمین پر گرتا ہے یا گرے گا. ینبح الکلب فی البستانی، کتا باغ میں بھونکتا ہے یا بھونکے گا. دخل المجرم فی السجن، مجرم جیل میں داخل ہوا. قشرت الفاکہۃ بالسکین، قشرہ کے معنی کوئی بتائیں؟ چھیلنا. ہاں چھیلنا. قشرت الفاکہۃ بالسکین، میں نے چھری سے میوے کو چھیلا. یتقاتل الجنود بالسیوف، یہ جو لشکری ہیں یہ تلوار سے لڑتے ہیں یا لڑیں گے، مقابلہ کرتے ہیں یا مقابلہ کریں گے. الجائزۃ للسابق، انعام اول آنے والے کے لیے ہے، سبقت کرنے والے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اشتریت قفلا للخزانتی، میں نے الماری کے لیے تالا خریدا، قفل خریدا. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ لام ہے، با ہے، بالسکین، بالسکین ہے نا، بالسیوف. فی السجن میں فی ہے، فی البستان میں فی ہے، علی الارض میں علا ہے، علی الماء میں علا ہے، عن الطفل میں عن ہے، عن الحسان میں عن ہے، الی الحقل الی المیدان میں الہ ہے، من البحر من السماء من ہے. یہ سب حروف جارہ ہیں، اور حروف جارہ آئے تو اسم کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا، اسم پہ کسرہ آ گیا. بس انہی چیزوں کو کہہ رہے ہیں. الکلمات الاخیرہ فی جمیع الامثلۃ السابقہ کلھا اسماء، اوپر کی مثالوں میں جو اخیر کلمے ہیں یہ سب اسماء، خزانہ، سابق، یہ اسماء ہیں. وکل اسم منہا مسبوق بحرف، اور ہر اسم سے پہلے ایک حرف ہے. یہاں پہ لام ایک حرف ہے، لام حرف ہے، فی ہے، عن ہے، الہ ہے. ففی الطائفۃ الاولی تجدها مسبوقۃ بمن، جیسے ہم نے پہلے میں دیکھا کہ وہ من ہے، من پہلے ہے. وتجدها فی الطائفۃ الثانیہ مسبوقۃ بالہ، دوسرے طائفے میں ہم نے دیکھا کہ الہ پہلے آیا ہوا ہے اسم کے. طائفہ ثالثہ میں ہم نے دیکھا کہ ان پہلے آیا ہوا ہے اسم کے. طائفہ رابعہ میں ہم نے دیکھا کہ علا پہلے آیا ہوا ہے اسم کے. اسی طرح ہم نے پانچویں اس میں دیکھا کہ فی آیا ہوا ہے، چھٹے میں دیکھا کہ با آیا ہوا ہے، ساتویں میں دیکھا کہ لام آیا ہوا ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا آخِرَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْمَسْبُوقَةِ بِالْحُرُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ، جب ہم نے غور کیا کہ ان تمام اسم کا جو آخری حرف ہے، اوکے شگفتہ خان، ٹھیک ہے آپ کر لیں، ٹھیک ہے. تو ان تمام اسما کا جو آخری حرف ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک حرف آ رہا ہے جس کی وجہ مجرور، جس کی وجہ سے وہ اسم مجرور ہو رہا ہے. ولا سبب لهذا الجر، اور اس جر وہ اس الا دخول هذه الحروف، اور یہ جر جو ہو رہا ہے، یہ کسرہ جو آ رہا ہے، یہ صرف اس وجہ سے آ رہا ہے کہ اس سے پہلے حروف اس پہ داخل ہو رہے ہیں. ومن اجل ذلك تسمى حروف الجر، اور اسی وجہ سے ان حروف کو حروف جر کہا جاتا ہے. جر دینے والے حروف ہیں، اسی لیے ان کو حروف جر کہا جاتا ہے. یہ کلیئر ہے یا اس میں کچھ اور آپ کو کچھ بتانا ہوگا؟ کلیئر ہے تو بتا دیں کلیئر ہے یہ، تو ہم پھر آگے چلیں گے. جی سر یہ صرف اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ صرف اسم پہ داخل ہوتے ہیں، اور اسم پر ہی عمل دخل ہوتا ہے ان کا. جتنی حرکتیں ان کی ہوتی ہیں سب اسم پر ہوتی ہیں، فعل پہ اور حرف پہ کوئی حرکت. حرف تو مبنی ہوتا ہے، وہ تو بدلتا ہی نہیں. فعل میں فعل مضارع کا اعراب بدلتا ہے، اور کسی فعل کا اعراب نہیں بدلتا ہے، باقی اسم کا اعراب بدلتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے کمزور جو ہے اسم ہی ہے، یہ جو آتا ہے وہ اس کو بدل دیتا ہے. اسی قاعدے کو یہاں بتا رہے ہیں، یجر الاسم اذا سبقه حرف من حروف الجر، اسم مجرور ہوتا ہے جب اس سے پہلے حروف جر میں سے کوئی حرف آئے. اور وہ حروف جر کون کون سے ہیں؟ من، الی، عن، علی، فی، با، لام. یہاں پہ انہوں نے اتنی بطور مثال دی ہیں، باقی وہ کل 17 ہیں جو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ. اب دیکھیں اس سر میں صرف طائفہ کا معنی؟ کس کا معنی؟ طائفہ. طائفہ گروپ کو کہتے ہیں، گروپ. ٹھیک ہے. جیسے یہ جو ہے نا 13 14 یہ ایک گروپ ہو گیا. الجائزۃ للسابق اشتریت قفلا للخزانہ، یہ ایک گروپ بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ہم اوپر دیکھیں 10 11 12 یہ ایک گروپ کے حروف ہے. دخل المجرم فی السجن، قشرت الفاکہۃ بالسکین یتقاتل الجنود بالسیوف،
یہ بالسکین بالسیوف یہ ایک گروپ ہو گیا, دونوں ایک جیسے ہیں نا, تو یہ ایک طائفہ ہو گیا. اسی طرح فی البستان فی السجن یہ ایک طائفہ ہو گیا, ایک گروپ ہو گیا یہ, ٹھیک ہے. اسی طرح علی الماء علی الارض یہ ایک گروپ ہو گیا. تو طائفہ کس کو کہتے ہیں؟ گروپ کو کہتے ہیں, ایک جماعت کو, ٹھیک ہے. جی سر. اور خزانہ تو یہ لاکر کے لیے یا الماری کے لیے کیا؟ اچھا خزانہ جی لاکر بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو الماری بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں ہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, شکریہ. ٹھیک ہے, تو کل انشاءاللہ, آج تو کلاس کی ٹائمنگ وہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے, تو کل انشاءاللہ ہم لوگ ایکسرسائزز بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہ ایک چیپٹر بس اس کا بچ گیا, اس کو کمپلیٹ کر لیں گے کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.